السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرا اٹاوا کا سفر تھا ایک نکاح کے پروگرام کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے میری، ان کی پوری فیملی، ان کے والد صاحب بڑی محبت رکھتے ہیں، تو ان سب کا اصرار تھا کہ ہماری بچی کا نکاح آپ کو ہی پڑھانا ہے۔ بہت مانتے ہیں وہ مجھے، تو نکاح پڑھانے کے سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا۔ ویسے میں نکاح پڑھانے جلدی سے جاتا نہیں ہوں، کیونکہ نکاح پڑھانے جاؤں نا تو ٹائم بہت برباد ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو وہ میری فکر بھی رکھتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کا ٹائم برباد نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یار جیسے قاضی لوگ نکاح پڑھانے آتے ہیں، یہ بھی آ گئے ہوں گے، ان کو بھی اپنے مدرسے وغیرہ کی رسید وسید کٹوانی ہوگی اور نکاح پڑھانے میں جو اماؤنٹ ملتا ہے وہ چاہیے ہوگا۔ عام طور پر یہی لوگ علماء کے بارے میں سمجھتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو میں نکاح پڑھانے جلدی سے جاتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے 1 مہینے پہلے سے ہی مجھے بول رکھا تھا اور آخری وقت تک وہ میرے سے اصرار کرتے رہے۔ 2 بار گھر پر بھی آئے تو پھر مجھے اچھا بھی نہیں لگا، پھر میں وہاں گیا، کیونکہ میں محبتوں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ پھر میں وہاں گیا تو ایک اہم واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کے ذریعے جو ہے نا میں بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہوں۔ جس میرج ہوم میں ہمیں جانا تھا وہاں ہم پہنچنے ہی والے تھے، تو سوچا کہ کیوں نہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو مسجد تلاش کی، ایک مسجد نظر آئی جس میں 7:15 بجے جماعت تھی، تو 8 بجے ہم پہنچے تھے، 8:30 بجے تقریباً۔ تو مسجد میں تالا وغیرہ لگا ہوا تھا، ہم نے دروازہ بجایا، اس کا لاک اوپن کروایا، نماز وغیرہ وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوئے۔ تو میری عادت ہے جب میں مسجدوں میں جاتا ہوں نا تو نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑا سا ٹہلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مسجد میں کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز کیسی بنی ہوئی ہے، یہ میرا مزاج ہے۔ نماز پڑھ کر میں ٹہل رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ زینے کے نیچے جو ہے نا ایک چراغ جل رہا ہے، اور وہ چراغ بڑا پرانا معلوم ہو رہا تھا اس کی کنڈیشن دیکھ کر۔ ایک تیل کی کین بھی وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ چراغ جل رہا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ بتائیے مسجدوں کا یہ حال ہے۔ وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھیے۔ یہ مسجد اچھی تھی، بڑی تھی، اور اس مسجد میں یہاں ہم نے نماز پڑھی، اور یہاں دیکھیے یہ زینہ ہے، یہاں پر یہ چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کتنا پرانا ہوگا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جگہ پوری کالی ہو رہی ہے تیل وغیرہ سے، ہے نا۔ یہ چراغ جلنے کا سلسلہ کتنا پرانا ہوگا، اس کی کنڈیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مسجد بھی بڑی پرانی ہے۔ تو یہ چراغ یہاں جل رہا تھا۔ چراغ کیوں جلایا جاتا ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ چراغ جو ہے نا، چراغ جلانے کے پیچھے لوگوں کے طرح طرح کے عقیدے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی عقیدے آپ لوگوں کے چراغ جلانے کے بارے میں ہوں وہ آپ اپنے عقیدے سنبھال کے رکھو، لیکن میری ایک بات سمجھ لو کہ چراغ جلانا یہ محض ایک رسم ہے، اور چراغ جلانا، چراغی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ چراغ آپ جلا رہے ہو نا، اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ کون سا عمل ہے جس سے آپ کو ثواب ملے گا، یہ آپ خود فیصلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ پوری صحابہ کی سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، بزرگان دین کی زندگی میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ چراغ جلانا کوئی ثواب کا کام ہو۔ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ چراغ جلانے سے فلاں بزرگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، چراغ جلانے سے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، پہلے زمانے میں بلب نہیں تھے تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ لائٹ ہے، بڑے بڑے بلب ہیں، اللہ کی بہت عظیم الشان نعمتیں ہماری مسجدوں میں ہیں۔ اب یہ چراغ جلانے کا عمل کیا ہے؟ کیونکہ عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدے میں کچھ اور ہے۔ کسی کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ فلاں اللہ والے ہیں، ان کو اس چراغ جلانے کا فائدہ پہنچتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم تو ان کی محبت میں چراغ جلا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جتنے بھی طرح کے آپ کے عقیدے ہوں، خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھو کہ چراغ جلانے سے نہ تو کوئی سنت، نہ قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ نہیں چراغ جلانا کوئی مسنون عمل ہے یا ثواب کا کام ہے، نہ صحابہ اکرام کی پوری لائف میں کہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے حضور کی مبارک قبر پر چراغ جلایا ہو، یا حضور کے بعد صحابہ اکرام نے کسی مسجد میں چراغ جلائے ہوں معمول کے ساتھ۔
چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا ہے، اور آج کل چراغ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بلب ہیں۔ پھر ایک خاص جگہ میں چراغ جلانا، مسجد کے کونے میں یہ چراغ جل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسجدیں تو وہ ہوتی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات دی جائے۔ اب مسجدوں میں جب ایسے کام ہوں گے تو مجھے بتاؤ کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی کیا خاک اصلاح ہوگی؟ جب مسجدوں میں یہ عمل ہو رہے ہیں تو جو لوگ مسجد میں آئیں گے ان کی کیا اصلاح ہوگی؟ کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھو، اپنے مائنڈ کو کھولو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، دیکھو کوئی بھی کام آپ کرتے ہو نا، وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے ثابت ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا صحابہ اکرام نے اس کام کو کیا ہوگا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، اللہ والوں نے اس کام کو کیا ہوگا۔ تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کا فائدہ ہے۔ لیکن کہیں بھی اس کام کو کرنے کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر اس کام کو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوائے اس کے کہ یہ ہمارے عقیدے کی غلطی کی وجہ سے، ہماری علم کے کمی کی وجہ سے ایسا کام ہمارے گھر میں یا ہماری مسجدوں میں چل رہا ہے۔ مسجد میں یہ عمل ہو رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اب ہمارے بچے کیا سبق لیں گے؟ ہمارے جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اس مسجد سے کیا سیکھیں گے؟ تو خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے بس کہ چراغ جلانا یہ ایک فضول کام ہے، یہ ایک لغو کام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ والوں سے محبت ہے تو ان کے مطابق زندگی گزارو، اللہ والوں سے محبت ہے، بزرگوں سے محبت ہے تو جو انہوں نے کرنے کو کہا ہے وہ کام کرو۔ اور آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہو۔ اللہ والے بنے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا۔ انہوں نے سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ہر کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، تو وہ اللہ والے بن گئے۔ اللہ والے کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، آپ بھی اللہ والے بن سکتے ہو۔ آپ اپنی زندگی کو اسی پیٹرن پہ لے کے جاؤ۔ لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو کام چل رہے تھے، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یا نہیں صاحب ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ چراغ جلانا ایک فضول کام ہے، اس کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بہت افسوس ہوا، میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ باتیں میں ڈسکس کروں گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔